السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر کھٹک۔ ناظرین، 6 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ امریکی عوام نے صدر براک حسین اوباما کو دوسری ٹرم کے لیے دوبارہ منتخب کیا۔ یہ وہی اوباما ہیں جن کے بارے میں یہاں کے مختلف پنڈتس کا یہ خیال تھا کہ یہ دوبارہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ امریکی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ جہاں تقریباً 8% ان امپلائمنٹ ریٹ یا تقریباً 2.25 کروڑ امریکی بے روزگار امریکیوں کی موجودگی میں کسی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے نئی ٹرم جیتنا ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اوباما جیتے، اوباما نے تاریخ رقم کی، امریکی عوام نے تاریخ رقم کی، اور نہ صرف یہ بلکہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور سینٹ میں گرچہ ہم نے کوئی بڑی چینجز نہیں دیکھی، لیکن یہاں پر بھی ہمیں ریپبلکن پارٹی کی طاقت سکڑتی نظر آئی۔ آج ہم امریکی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ان انتخابات کا پاکستان اور جنوب ایشیائی خطے پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا امریکی پالیسی جو موجودہ پچھلے 4 سال سے موجودہ حکومت چلاتی رہی ہے، کیا وہی جاری رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان بھی ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نیو یارک اسٹوڈیوز میں 2 مہمان جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جناب محسن ظہیر صاحب ہیں۔ محسن ظہیر صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک اچھے تجزیہ نگار ہیں، آپ ان کے نام سے واقف ہیں اور ان کی تحریریں بھی آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب وکیل انصاری صاحب۔ وکیل انصاری صاحب کا نام بھی آپ ان سے واقف ہیں۔ وکیل انصاری صاحب یہاں پر پاکستانی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، اپنے تجزیے دیتے رہتے ہیں یہاں پر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں، اور امریکہ اور پاکستان کی سیاست پر ان کی بھی گہری نظر ہے۔ ناظرین، ہمیں اسکائپ پر ورجینیا سے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر نثار چودھری صاحب۔ ڈاکٹر نثار چودھری صاحب کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، انہوں نے پاکستانی کاز کے لیے بہت کام کیا ہے، یہ کیپٹل ہل پر بھی کافی ایکٹیو ہیں، پاکستان کے مفادات اور ہمیشہ پاک امریکہ تعلقات اور اس کے حوالے سے آپ ہمیشہ انہیں ایکٹیو دیکھیں گے۔ آج وہ بھی ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ وکیل صاحب، آپ دونوں کو تو خوش آمدید کہتا ہی ہوں۔ سوال شروع میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرتا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ جو ہم نے 6 تاریخ کو جو ہم نے ابھی الیکشن دیکھا اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں کتنی بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جو تبدیلی ہے جی، ان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے پورا، جی اس میں شفٹ ہے، میجر شفٹ ہے، اور ریپبلکنز بالکل اس سے آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں۔ ان کی وہ گرپ اور انڈرسٹینڈنگ یا ان کی وہ کمپریہنشن چینج کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کر سکے۔ ریپبلکن پارٹی نے 210 کا جو مڈ ٹرم الیکشن تھا اس پہ کیپٹلائز نہیں کیا بالکل، اور اس میں دیکھیں نیو ہیمپشائر میں انہوں نے سویپ کیا تھا، گورنر ان کا الیکٹ ہوا، سینیٹر ان کا الیکٹ ہوا، دونوں کانگریس مین ان کے الیکٹ ہوئے، اور اب یہ حالت ہے کہ اس الیکشن میں they lost that seat also۔ اسی طرح وسکانسن میں they had a governor which was elected 2010 میں سینیٹر الیکٹ ہوا، both of them neither of these governors could deliver Romney۔ اور پلس یہ بھی بڑا نقطہ تھا کہ میساچیوسیٹس رومنی کی اسٹیٹ اور وسکانسن پال رائن کی اسٹیٹ، وہ دونوں بھی وہ ہار گئے، وہاں بھی نہیں جیتے، ہوم اسٹیٹس بھی ہار گئے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات جاری رہے گی۔ محسن، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ یہ فرمائیے کہ ہم نے جو ابھی تک یعنی دیکھا کہ جیت گئے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا ذکر بھی کیا، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر اوباما جیتے؟ یہ تو وہ چیزیں جو ریپبلکنز ہارے، کئی جگہوں پہ ان سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن بہت بڑا جو کریڈٹ وہ اوباما کیمپین کو بھی دینا چاہیے کہ who had a strategy in place and it worked۔ جی، میں دونوں سائڈوں پہ دو باتیں۔ یہ پہلا الیکشن تھا میرے لیے، کم از کم پہلا الیکشن تھا جس میں میں نے دیکھا بڑے بڑے اینالسٹ، گرو اور پنڈت جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، کوئی تجزیہ نہیں دے رہا تھا، سب لوگ ڈر رہے تھے کوئی کریڈیبلٹی نہ لوز ہو جائے، اور بہت سے لوگ جو تھے ان کا یہ تجزیہ تھا کہ اوباما جیت جائیں گے، بڑے کم مارجن سے جیتیں گے، لیکن جب انہیں کہتے تھے کہ آپ آن دی ریکارڈ کہیں تو کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو نا گیم ٹرن ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو رومنی کیمپین جو ہے، جو عوامی ایک سٹائل میں اس کا تجزیہ کروں، انہوں نے اتنے یقین سے ایک جھوٹ کو
یا ایک اپنے موقف کو بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ جن کا ایک اویئرنیس کا لیول بہت زیادہ ہائی تھا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ لوگوں کو ایک بہت یقین کے ساتھ جب ہم بات کہیں گے تو لوگ اس کو بائی کر لیں گے. لیکن جب ووٹرز پولنگ اسٹیشن پر گیا تو اس نے ٹرانسلیٹ اس کو ایسے کیا کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ دراصل اوور کانفیڈنس ہے ان کا. لہٰذا اس جیسچر کی وجہ سے جو چیزیں وہ سیل کرنا چاہتے تھے رومنی اس الیکشن میں وہ نہیں کر. لیکن ایک نقطہ اور میں بتانا چاہتا ہوں محسن, آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, لیکن ایک اور جو لوگ بات کر رہے ہیں, ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں, کولیشن آف دی اسینڈنٹس, یعنی ایک ایسی کولیشن جس میں کہ امیگرنٹس شامل ہیں, اس میں مائنورٹیز شامل ہیں, اس میں یوتھ شامل ہے, اس میں ویمن شامل ہے, پلس ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ بھی شامل ہے. ان سب نے بھی اوباما کے ہاتھ میں کیا. دیکھیں جیسے میں آپ کو اس کے فگرز دوں, 93% جو افرو امریکن کمیونٹی ہے اس نے اوباما کو ووٹ کیا, 71% لٹینوز نے اوباما کو ووٹ کیا, 73% ایشینز نے اوباما کو ووٹ کیا, سارے اسٹوڈنٹس نے اوباما کو ووٹ کیا. پھر جو لوور مڈل کلاس تھی اور مڈل کلاس تھی ان کی میجورٹی بھی گئی. لیکن اس الیکشن میں دو بندوں کو میں بڑا امپورٹنٹ کریڈٹ دیتا ہوں, ایک بل کلنٹن کو اور ایک سیکٹری کلنٹن کو. اوباما پر جب بجٹ ڈیفیسٹ کا کویسچن آیا, آپ کو یاد ہوگا پہلی ڈبیٹ میں اوباما 27% ریٹنگ گئی اور رومنی بالکل اوپر آسمان کو چلے گئے. اس وقت اگر بل کلنٹن جو جمپ ان نہ کرتے اور 5 ٹریلین کے ڈیفیسٹ پر جس طرح انہوں نے میتھمیٹکس پیش کیا, اس نے امریکی عوام کا ذہن بہت حد تک کنفیوز ہونے سے بچایا. دوسرا بڑا اٹیک جو تھا وہ بنغازی میں جو امریکن امبیسڈر مرا تھا, اس کی اگر رسپانسبلٹی سیکٹری کلنٹن اس وقت نہ لیتی تو یہ اوباما کے لیے بہت خطرناک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو فیکٹرز آپ نے بتائے اور جو مائنورٹی کمیونٹیز کی میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی نے جو ادھر گئی ہے, یہ سارے وہ ٹلٹ تھے. اور سیکنڈ جو بات ہے جہانگیر, امریکہ جو ہے جنگ کی وجہ سے غریب ہوا ہے. غریب ہونے کی وجہ سے جو ووٹرز ہیں وہ غریب ووٹرز جو ہے نا الٹیمیٹلی اس نے جو پرو غریب پارٹی ہے جس کو ہم ڈیموکریٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں یا پرو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی پارٹی, وہ آٹومیٹکلی انہوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیویشن دینی چاہیے. جو چینج کا اوباما نے ایجنڈا لایا تھا اس چینج کو فار دا نیکسٹ 4 ایئر جو ہے وہ کنٹینیو کر. بالکل محسن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نقطہ میں بھی اٹھاؤں کہ جتنے بھی ووٹرز آئے ہیں, جو people earning more than $50,000, overwhelming majority of them voted for Republicans, and people, especially Romney, and people earning less than $50,000 per year, they overwhelmingly voted for Obama. ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے. exactly. So I agree with you. میں وکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے شروع سے دیکھا کہ there is a big market for conservative agenda in America, اور یہاں پر conservatives نے they have thrived on this agenda. لیکن اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے وقت جب اکانومی کی بری حالت ہے اور جب اکانومی انفیکٹ میں یہ تو نہیں ہوں شرنک ہو رہی ہے, لیکن اٹ از فار بلو انڈر پرفارمنگ, بہت زیادہ انڈر پرفارم کر رہی ہے. ایسے موقع پر ریپبلکنس کا جو فسکل کنزرویٹو ایجنڈا ہے, جو ان کا سوشل کنزرویٹو ایجنڈا ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس کی بھی ڈیفیٹ ہے؟ کیا ہو گیا ان کے ایجنڈے کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں اس کو ذرا بڑی پکچر بنا کے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ اس الیکشن میں مطلب ٹھیک ہے کہ 2008 کے الیکشن میں ایک تاریخ مرتب ہوئی اور ایک افریقن امریکن امریکہ کا صدر بنا, لیکن اس الیکشن میں میں کہتا ہوں کہ طبقاتی جنگ تھی. طبقات کی جنگ تھی. یہ تھی رچ اینڈ پور میں, یہ تھی سیٹل لوگوں میں اور امیگرینٹس میں. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ڈیموگرافی جس تیزی سے چینج ہو رہی ہے اس کو ریپبلکن اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے بالکل کر دیا. لیکن حقیقت ہے اس وقت جو ان کا جو ایجنڈا جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے, کیونکہ حقیقت سے اب دور ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ایجنڈا, وہ نظریات میرا خیال ہے کہ کہیں بھی اب نہیں ہے. آپ پورے یورپ کو دیکھ لیجئے, ایک لبرلزم آ رہا ہے, لیکن ان کے ایجنڈے کو یقین طور پہ انہوں نے بہت سپورٹ کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ سپر جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیے گا. 1 منٹ وکیل صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. تو انہوں نے جو کچھ جتنا پیسہ لگایا, جس طریقے سے پیسہ لگایا, جس طرح یہ کارل روکا, آپ اس میں یہ دیکھیں. جی ہاں بالکل, آج کی جو فگر ہے 4.2 بلین
टोटल प्रेसिडेंशियल और कांग्रेशनल जी, जो नहीं 6 campaign- बिलियन 6 बिलियन है, 2 बिलियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर, टोटल 6 बिलियन प्लस है। तो इतनी सारी मनी के Record साथ, breaking। लेकिन जी वो हाँ। हकीकत से कितने दूर थे। देखिए वो एजेंडा बहुत अच्छा होता, बहुत कि वो आवाम तक पहुंचते। नेचुरली बाइबल बेल्ट उनको आज भी सपोर्ट करती, नेचुरली चंद पॉकेट्स हैं, लेकिन जहाँ पे अनसेटल्ड स्टेट्स थी, जहाँ पे Swing states और swing toss-up state states थी, वगैरह। वहाँ जी। आपने देखा कि खासतौर पे इनका वोट गरीबों बैंक ने- भी shrink हुआ। गरीबों ने, एमिग्रेंट्स ने और जो लो इनकम लोगों ने, उन्हें टोटल इसके बावजूद की बेरोजगारी, इसके बावजूद की सब कुछ है, ओबामा को सपोर्ट स्पेशली किया। जो खवातीन थी वो भी जो अनडिसाइडेड वोटर्स थी जी। Right। वो भी एंड टाइम पे वो भी हाँ वो टर्न हुई वो- ओबामा की तरफ। ओबामा की तरफ वो थी। भी एक- डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे दोस्त जो हैं, इन्होंने मुझ साहब ने जिक्र किया है बिल क्लिंटन का और हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। इसके अलावा वी शुड नॉट इग्नोर के जो ओबामा की एक्सेल रॉड एटसेट्रा, उसकी जो इलेक्शन नेरिंग की जो टीम है वो इतने मेटिकुलस हैं, और उन्होंने वही मैकेनिज्म, वही आउटरीच प्रोग्राम दोबारा अप्लाई किया, और उन्होंने लोगों को गैल्वनाइज किया, लोगों को घरों से निकाला, लोगों को मोटिवेट किया, और यही जो जो डिसिसिव फोर्सेस थी उसमें यही था कि लोगों को घरों से कैसे निकालने, वोट देने आए। दूसरी बात यह है कि आपने माइनॉरिटी का जिक्र किया है, इसकी प्रॉब्लम रोमनी की एक ये भी थी कि ही थॉट कि रोमनी जो है ये वाइट्स में सिर्फ इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसने ख्वातीन को ऑफेंड किया, Right। इसके लोगों ने फिर और उनका जो सोशल एजेंडा था। डॉक्टर साहब इसमें हम बात जारी रखेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इसी पर आप बात आगे जारी रखिएगा। लेकिन नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि फिर आप ये देखें कि अगर आप फाइनल एनालिसिस करें तो वन इज सरप्राइज्ड कि द मोस्ट पावरफुल नेशन स्टेट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अल्टीमेट जो डिसीजन किया गया है प्रेसिडेंसी का या लीडरशिप का, वो बेसिकली स्विंग स्टेट्स ने किया। जी हाँ, बिल्कुल। ना तो न्यूयॉर्कर इतने कीन थे, ना कैलिफोर्निया जो बिगर स्टेट है, ना कैलिफोर्निया वाले कीन थे, ना टेक्सास वाले कीन थे, ना इलिनॉय वाले कीन थे। दे वर नॉट कंपीटिंग। ये सारा जोशो खरोश इन 9 स्टेट्स में था। डॉक्टर साहब आपकी बात कता कलामी, लेकिन एक चीज क्लैरिफाई करें कि ये स्विंग स्टेट्स बनती क्यों हैं। मतलब ये है कि हमें, अगर आप इलिनॉय की बात करते हैं या आप न्यूयॉर्क की बात करते हैं, इज इट बिकॉज के न्यूयॉर्क, इलिनॉय और न्यू जर्सी और दूसरी रियासतों में डेमोक्रेटिक वोटर ज्यादा रजिस्टर्ड है, इसकी वजह से ये स्विंग स्टेट्स नहीं है, और ये दूसरी स्टेट्स इसलिए स्विंग स्टेट्स है कि वहां पर इंडिपेंडेंट वोट ज्यादा रजिस्टर्ड है? व्हाट इज द रीजन? उसकी रीजन एक पहले भी आपने मेंशन किया था। एक तो वैसे भी बहुत डेमोग्राफिक चेंजेस आई हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया को देखें जी। कैलिफोर्निया के 55 हैं जी हाँ बिल्कुल। हाँ, और वो 55 वोट्स डेमोक्रेट्स को जाते हैं, लिबरल स्टेट कहलवाती है। राइट। साउथ कंजर्वेटिव कहलवाता है। इवन स्टेट लाइक मिसिसिपी, अलाबामा, दे गो फॉर रिपब्लिकन्स। Right। तो जो कॉन्टेस्ट है न्यूयॉर्क जो है, यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, दे लैंड एंड एम्बार्क इन न्यूयॉर्क। ये भी अपनी जगह बहुत बड़ी स्टेट है, और इसको भी लिबरल स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे when was the last time you heard कि रिपब्लिकन का गवर्नर है Right। या सेनेटर्स इनके रिपब्लिकन? आई रिमेंबर जस्ट वन दैट इज आल्सो क्वाइट सम टाइम बैक। तो वो स्टेट्स फॉर गारंटी ये लेते हैं, जितनी दफा ओबामा गया है जस्ट इन ओहायो या रोमनी गया है, none of them has even gone to New York, to California. जी हाँ, बिकॉज दे आर टेकन इट फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। मैं जहांगीर जहाँ पर एक डॉक्टर साहब की That is what enhance the value of these swing states. राइट, बिल्कुल।